سو جو کام میں اس ٹائم کر رہا تھا یا حمزہ وغیرہ کر رہے تھے، لائک کہ باقی لوگوں کی ویڈیوز جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرتے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج کل بھی کام کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو وجہ کیا ہے؟ اچھا اسماعیل بھائی، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری جو زندگی کا میں نے ایک بہت ہینڈسم اماؤنٹ بھی کمائی ہے، وہ 2018 تک کمائی ہے، وہ کاپی رائٹ سے کمائی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے یہ کرتا تھا. ایک دن میں بیٹھا، آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگے گا یہ، بیٹھا تو میں ذرا سا، وہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ تھوڑے عشق معشوقی میں زیادہ گم ہوتے ہیں، اور ایسے گانوں کو خود عشق ہوا بھی نہ ہوتا ایسے گانے سننا بہت پسند کرتے ہیں. تو میں بیٹھا ہوا تو گانا لگا تیرے عشق میں ناچیں گے. اوکے، اب یہ گانا میں خود بھی کہیں سے سن ہی رہا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ ویڈیو میں خود ڈالوں. تو میں نے ایسا کیا کہ اس ٹائم جو یہ فیمس گانے تھے یہ میں نے سارے ڈاؤن لوڈ کیے اور ڈال دیے. جب میں نے ڈال دیے تو وہ اتنے وائرل ہو گئے کہ ایک میرا جو گانا تھا وہ 345 ملین تک چلا گیا تھا. 345 ملین، اور میرے چینل نے کوئی 9 لاکھ تک سبسکرائبر لیے تھے. ٹھیک ہے، اور $17,000 تک مجھے اس سے ارننگ ہوئی تھی. یہ کب کی بات آپ کر رہے ہیں؟ 2017 تک. 2017 تک. 2017 میں $17,000 از ہیوج اماؤنٹ، بہت ہیوج. سو اس دن آپ کی فیلنگ کیسے تھی نارملی؟ کیونکہ $17,000 ایز اے اسٹوڈنٹ پاکستان کے اندر اور پشاور کے اندر آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے، بالکل. وہ مطلب انبلیویبل تھا. مثال وہ لڑکا جس نے کبھی اپنے پیسوں سے نوکیا کا موبائل نہیں لیا تھا اور وہ سوچنے لگ گیا تھا بہت بڑی بڑی چیزیں، اور لٹرلی اس کے لیے وہ ایک سرپرائز تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ کھول دیے ہیں. تو سیف جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، وہ $17,000 ہو یا $700 ہو، وہ اماؤنٹ آپ کیسے وڈرا کرتے ہیں؟ کیونکہ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے تو نارملی بینک وغیرہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو آپ کا جو بائی ڈیفالٹ وے آپ وڈرال ہے پیمنٹ کا وہ کون سا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اماؤنٹ آتی ہے تو کیا بینک وغیرہ آپ سے نہیں پوچھتے؟ اچھا، ابھی کا تو سین الگ ہے. اس ٹائم تو یہ تھا کہ ویسٹرن یونین جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو تھا یوٹیوب کے ساتھ. تو اس میں یہ ہوتا کہ اگر آپ کی $5,000 سے اوپر ارننگ ہے تو وہ آپ کو 2-3 MTCN بھیج دیتے تھے، جس کے ذریعے آپ کی ارننگ آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، MTCN مین یہ ان کا کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے پیمنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی اگر $5,000 ہے تو آپ کو ایک MTCN کوڈ ملتا ہے جس کے ذریعے آپ کو ارننگ مل جاتی ہے. لیکن اگر $5,000 سے اوپر ہوں تو آپ کو وہ 2-3 جتنی آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی. آپ نے اس سے پہلے ایک اور سوال کیا کہ کیا کاپی رائٹ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو میں ایک بات بتا دوں کہ میری ایک فیلئر سٹوری بھی ہے. سکسیس سٹوری کے ساتھ میری ایک فیلئر سٹوری بھی ہے. آپ نے یہ تو سنا کہ میں نے $17,000 کمائے، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ میں 2018 میں 0 پہ آ چکا تھا. میں نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا میں اس سے بھی پیچھے چلا گیا تھا. کیونکہ جب اگر آپ نارمل لائف جی رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیلی کا $100,000 آنا ہے تو آپ اس کے مطابق جیتے ہیں. لیکن جب آپ کو پیمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، آپ کی سوچ ہوتی بڑھ جاتی ہے، اور جب اس کے مطابق پیسے نہیں آتے تو پھر آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. ایگزیکٹلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور میں 2018 میں 0 ہو گیا تھا. میرے وہ سارے چینل جو کاپی رائٹ پہ کریٹ کیے گئے تھے 0 ہو گئے تھے. میرے وہ سارے چینل جو میں کاپی رائٹ پہ کر رہا تھا وہ بند ہو چکے تھے. میں آپ کو اپنی وہ فیلنگز نہیں بتا سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے. اس میں میرے صرف چینل نہیں بند ہوئے تھے، چینل کے ساتھ میری لائف میں بھی بہت سارے ایسے ایشوز آئے تھے کہ بس مجھے لگا کہ میں آج ختم ہو چکا ہوں، مجھے خودکشی تک کرنی چاہیے. ریئلی لٹرلی میں اس پہ کھڑا تھا. ہوتا کیا ہے میرے ساتھ کہ میرے 2018 میں چینل ہی بند ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ لوگوں کے چینلز لے کر ان کو سیل کے لیے بھی میں بائی اینڈ سیل بھی کرتا ہوں. کہ مثال کوئی مجھے کہتا ہے کہ یار یہ میرا چینل سیل کر دو تو میں اس کو سیل کر دیتا ہوں، اس میں کچھ اپنا پرسنٹیج رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یا میں ان سے بائی کر لیتا ہوں اور اچھی اماؤنٹ میں سیل کر دیتا ہوں. تو اس ٹائم یہ تھا کہ میں نے کسی سے ایک چینل لیا تھا اور اس کے 4 لاکھ سبسکرائبر تھے اس ٹائم، اور اس کی وہ ڈیمانڈ $5 لاکھ کرتا تھا. ٹھیک، تو ہوا یہ میرے ساتھ کہ میں نے وہ کسی کو دیا تو وہ آگے فیمیل تھی اور اس نے بہت اچھی آئی ڈی بنائی ہوئی تھی اور باتوں میں آ گیا اور اسکیم ہو گیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب 2018 میں 0 ہو گیا، ہوتا یہ ہے کہ میرے اوپر ایک اور پرابلم بھی آ جاتی ہے. ایک تو یہ چینل والی کہ میرے ساتھ وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے چینل کے پیسے دو میرے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک دوست کی شکل میں ایک ایسا بندہ ملتا ہے جو میرا فائدہ اٹھاتا ہے اور مارکیٹ میں کچھ لوگوں کے ساتھ اسکیم کر جاتا ہے. اب لوگوں نے تو میرے کو ہی پکڑنا ہے. کیوں پکڑنا ہے؟ کیونکہ وہ میرا دوست تھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میرے خلاف بھی ہو جاتی ہے. ساری اس لیے خلاف ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی بندہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، خاص کر پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی نشانی ہے. ہمارے مسلمان آگے کیوں نہیں جاتے، ہمارے پاکستانی آگے کیوں نہیں جاتے کہ
وہ اپنے بھائی تک کو آگے جانے سے نہیں دیتے, وہ اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. بس ہوا یہ کہ جب میرے کی وجہ سے یہ ہوا, کچھ لوگوں نے میرے خلاف پوسٹ لگائی, تو لٹرلی مارکیٹ کے بہت سارے ایسے لوگ جو یہ حسد کرتے تھے, ہیٹرز تھے, ان سب نے مجھے گروپوں سے بلاک کر دیا, میرے خلاف پوسٹ ہے. وہ بندہ جو عزت دار بندہ ہو, جس نے اپنی, کہتے ہیں کہ عزت دار بندہ, عزت کمانے میں تو انسان کو ویسے 100 سال لگ جاتے ہیں اور جانے میں 1 منٹ نہیں لگتا, اور عزت دار بندے کی جب عزت پہ آنچ آئے تو اس کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے. یہاں پہ میرے پیچھے پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, وہاں پہ وہ لڑکا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے کہ بھائی 5 لاکھ روپے دو, میں نے تو آپ کو چینل دیا تھا, یہ ڈپریشن. ادھر میرے چینل بند ہو گئے ہیں, یہ ڈپریشن. ادھر ایک ایونٹ چل رہا تھا CPC کنیکٹڈ پاکستان, جو اسلام آباد میں ہوا تھا 2 دن کا. آپ کے میں اس دن ایونٹ میں بیٹھا ہوا تھا, میں آپ کی کلاس لے رہا تھا. پہلے دن کا جو ایونٹ تھا میں لیا, میں چلا گیا وہ کسی سے ملنے, واپس آتا ہوں کہ میرے پاس جو تھوڑی سی جمع پونجی تھی وہ میری جیب میں موبائل اور میرے بٹوے میں تھی. میں یو ٹرن لیتا ہوں تو میرے اوپر 2 بندے آتے ہیں, گن پوائنٹ رکھتے ہیں, مجھ سے سب کچھ لے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لڑکا جس کا سب کچھ ایک دم اجڑ جائے, انسان پر ایک پرابلم آئے تو برداشت کر لے, دوسری آئے تو برداشت کر لے, میرے تو ہر راستہ بند کر دیا گیا. ادھر میرے چینل بند ہو گئے, میرے سے سب کچھ لوٹ لیا گیا, میرے سے اسکیم ہو گیا جس کے 5 لاکھ مجھے دینے ہیں. جب اس لڑکے نے دیکھا کہ یہ تو پھنس چکا ہے, اس کے خلاف پوسٹیں بھی لگنا شروع ہو گئی, اس نے مجھ پہ اور پریشر ڈالا. مطلب میرے لیے سب کچھ مشکل ہو چکا تھا. پھر میری ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کو میں اپنا بھائی سے بھی زیادہ درجہ دیتا ہوں, جو ایک گرو بھی ہیں, ایک بڑے دل کے شخص بھی ہیں, وہ وقاص بھائی ہیں. میں ان سے ملنے جاتا ہوں اور وہ آپ کے بھی وہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ریئلی قسم سے وہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں اسماعیل بھائی سے, میں نے جتنا بلاگنگ کا سیکھا ہے اور کمایا ہے, میں نے اسماعیل بھائی سے کمایا ہے. لٹرلی یہ میں آپ کے سامنے نہیں بول رہا, میں ہر جگہ بولتا ہوں, ہر ایونٹ میں بولتا ہوں, سب پوڈ کاسٹ میں بات کرتا ہوں کہ اسماعیل بھائی آپ نے جو لوگوں کی زندگیوں کو اجاگر کیا ہے نا, لٹرلی کوئی نہیں کرتا. یہ ان ماؤں کی دعائیں ہیں کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں, یہ ماؤں کی دعائیں ہیں, ورنہ ہمارے میں کچھ ایسا نہیں ہے. اسماعیل بھائی, تو میں اس سے ملتا ہوں تو نے کہا کہ سیف کیا ہوا ہے. میں نے کہا یار اس طرح, مطلب میں رونا شروع کر دیا لٹرلی. اس نے مجھے تھوڑا سا دیکھا, مسکرایا, کہتے بس, کہتے ابھی سٹارٹ کر, دوبارہ سٹارٹ کر. انہوں نے کہا دوبارہ. میرے لیے یہ بات بہت چھوٹی تھی, مطلب میں نے کہا یہ کیا بول رہا ہے. ہاں, میرے پہ اتنے مسئلے آئے ہوئے ہیں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سٹارٹ کر, دوبارہ سٹارٹ کر. مطلب مجھے غصہ بھی آیا, میں نے کہا میں فضول میں آ گیا ہوں اس بندے کے پاس, یہ بندہ میری کیا ہیلپ کرے گا. تو اس نے کہا سیف تیرے پاس کچھ ہے. میں نے کہا ایک چینل ہے میرا, سیف خان خٹک, اس کو سٹارٹ کر دے. تو سوچ کہ تیرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے, جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دے, اللہ سے معافی مانگ. یہ اللہ کی طرف سے تیرے اوپر امتحان آیا ہے, سمجھ کہ اللہ نے تجھے امتحان میں ڈالا ہے, وہی نکالے گا اور دیکھیے تو کہاں جائے گا. اور وہی بات تھی کہ اللہ نے مجھے دوبارہ وہ مقام دیا. آج میرے پاس 5 ملین کا چینل ہے, 3 ملین کا چینل ہے, 2 ملین کا چینل ہے, میرے پاس 20 لڑکے کام کر رہے ہیں, میرے پاس لڑکیاں کام کر رہی ہیں, میرے پاس اسکرپٹ رائٹرز ہیں, میرے پاس وائس اوورز ہیں, میرے پاس تھمبنیل کریٹرز ہیں. الحمدللہ آج میں جس مقام پہ ہوں اس فیلئر کے بعد ہوں.